میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب. کچھ اہم معاملات کے اوپر ان کا تجزیہ اور تبصرہ ہم حاصل کریں گے. اس وقت ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ میں کیا ہو رہا ہے اس پر بھی ان سے بات ہوگی، اور پاکستان کا جو ایک میجر اوفینسو جاری ہے افغانستان کے اندر اس حوالے سے بھی بات کریں گے. مشاہد صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، اٹس بین 17 days، 17 دن ہو گئے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ obviously اس میں پریڈکٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، بٹ آفٹر ہیونگ مانیٹرڈ دیز لاسٹ 17 days، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہونے جا رہی ہے، ہم پہنچ رہے ہیں کسی اختتام پہ، یا یہ ابھی اٹ سیمز لائک این اینڈلیس وار؟ دیکھیں جی، 2-3 چیزیں تو واضح ہو گئی نا منیف صاحب. اٹس اے پلیزر ٹو بی آن یور شو اگین، اینڈ سب کے آپ کے ویورز کو بڑا سلام اور رمضان مبارک. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنگ امریکہ نہیں جیت سکتا اور اسرائیل دونوں مل کے بھی نہیں جیت سکتے. اور دوسرا ہے کہ جنگ کا اب جو رخ جس طرف جا رہا ہے وہ اب انیشیٹو ایران کے ہاتھ میں ہے. اس کا کتنا دائرہ ہے، کتنا وسیع ہو اور کب کہاں حملہ ہو. تو اب ٹرمپ کے لیے میرے خیال میں سب سے زیادہ مشکلات ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ مفروضے پر یہ جنگ شروع کی تھی نیتن یاہو کے ایما پر، اور بیسیکلی دس از نیتن یاہوز وار. اس نے ٹرمپ کو گھسیٹا پھنسایا، اس میں بلیک میل کیا غالباً ایپسٹین فائلز کے ذریعے. اور وہ ٹرمپ میرے خیال میں خود نہیں چاہتا تھا جنگ، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ جی 2-3 دن کی بات ہے، 4 دن کے بعد فارغ ہو جائیں گے ایرانی اور آپ فاتح ایران ہو جائیں گے اور آپ کا نام تاحیات ہو جائے گا. تو یہ یہی مس کیلکولیشن تھی. تو اب یہ ہے کہ ٹرمپ کے چاہتا ہے کہ جلدی جس طرح ہو سکے جنگ ختم ہو. اور آپ نے دیکھا کہ میڈیا میں بھی بکھلاہٹ کا اظہار ہے امریکہ کی طرف سے بھی. کبھی وہ چین پر منتیں کر رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، کبھی اب آ رہا ہے کہ جی نے مشورہ دیا تھا، کبھی وہ کہہ رہا ہے وٹکاف آف جیرڈ کروشل نے مجھے کہا تھا جنگ کریں، اور پھر وہ ڈفرنٹ قسم کے بہانے ہو رہے ہیں. اور کبھی وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ملک آپس میں لڑائی کریں. ڈس انفارمیشن خبریں بھی آ رہی ہیں نیو یارک ٹائمز میں کہ سعودی عربیہ اور ایران کی لڑائی بھڑکے جائے، اس قسم کی چیز. تو اس کو تو وہ پھنس گئے ہیں، اور میرے خیال میں ٹرمپ کا کوئی بعید نہیں، ہی از اے مین ان اے ہری. اور ان کو پتا ہے کہ اگر جنگ جتنی بھی طوالت اختیار کرتی ہے ان کو سیاسی بھی اور اسٹریٹجک نقصان بھی ہوگا. تو ہو سکتا ہے جیسے کسی ڈیوک سیکس ان کا ایڈوائزر نے کہا ہے، یو شوڈ جسٹ ڈکلیئر وکٹری اینڈ گیٹ دی ہیل آؤٹ آف ایران. یہ بڑا کنوینئنٹ ہوگا جس طرح ابھی شاید صاحب آپ نے فرمایا. بٹ ڈو یو تھنک کہ ایرانیئنز ہیو سم ہاؤ سرپرائزڈ اے لاٹ آف کنٹریز، پرٹیکولرلی یونائٹڈ اسٹیٹس، نیتن یاہو کو بھی، اینڈ نو بڈی ایکسپیکٹڈ کہ وہ اس طرح سے فائٹ بیک کریں گے؟ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے. I think it has been remarkable اور it has been quite میرے خیال میں مسلمانوں میں تو خوشگوار حیرت ہوئی ہے، لیکن امریکنز اور جو ان کے دشمن ہیں ان کو شوق پہنچا ہے، اسرائیلیز کو بھی، کہ ایک تو ان کے لیڈرشپ کو فارغ کرنے کے باوجود بھی ریبر کے علاوہ جنرلز تھے، سیکیورٹی کے لوگ تھے، ہائی کمانڈ تھا، اس کے باوجود لیڈرشپ انٹیکٹ رہی، سسٹم سٹرونگ رہا. اور سب سے بڑی بات ہے ان کی فوجی صلاحیت قائم رہی کہ مزاحمت بھی کر سکے، دفاع بھی کر سکے، اور جوابی کارروائی کی صلاحیت ابھی تک موجود ہے. سرپرائزز ایوری ڈے. آپ کی تحقیق بھی ہے obviously کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کو جس طرح سے ایران نے کلیمپ ڈاؤن کیا ہے، ہم سنا کرتے تھے ماضی میں اس کی بات، بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ امریکنز نے بھی اس کو سم ہاؤ دے اوور پلیڈ دیئر ہینڈ اینڈ دے ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ یہ ہو جائے گا، جس طرح اب ایک انرجی کرائسس بھی دنیا میں آ رہا ہے؟ میرے خیال میں اس میں آئی وڈ کمینڈ دا امریکن جنرلز، ان کو سمجھ تھی. تو جنرل ڈین کین جو کا فیوریٹ جنرل ہے ٹرمپ کا، اس نے وارن کیا تھا کہ جناب جنگ میں آپ جا رہے ہیں لیکن آپ اسٹریٹس آف ہارمز کا خیال رکھیں، یہ ایران اس کو بلاکیڈ بھی کر سکتا ہے، مائن بھی کر سکتا ہے. اور ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، وہ نوبت نہیں آئے گی، بفور دے ڈو دیٹ دے ول سرنڈر، دے ول کیپیچولیٹ. ہی یوز دا ورڈ کیپیچولیٹ. تو وہ دیکھیں نا 6000 نیول مائنز ہیں ایران کے پاس. نیول مائنز کا مطلب ہے انڈر واٹر. اس کے 3-4 مختلف قسم کی مائنز ہیں جو الیکٹرانکلی ٹریس کر سکتی ہیں، جو فزیکلی اٹیک کر سکتی ہیں، جو اور ان کو فائر کر سکتے ہیں. تو یہ تو بڑا خطرناک چیز ہے. 2-3 بوٹس چاہیے آپ کو تو وہ آپ بند کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی اسٹریٹس آف ہارمز ایٹ دا شارٹیسٹ انٹرسیکشن انٹری میں تو اٹس اونلی 21 مائلز لانگ، اور لینتھ میں آپ دیکھ لیں 100 کلومیٹر پلس ہے. تو وہ تو چھوٹا سا جگہ ہے، بٹ اٹ از اے ویری کی واٹر وے. 20% of oil, 30% of LNG, world shipping, trade, Dubai port, سارا کچھ وہ تو پوری ورلڈ.
یہ علاقائی جنگ ہے لیکن اس کے اثرات جو ہیں عالمی معیشت پر ہو رہے ہیں, عالمی سیاست پر ہو رہے ہیں. تو یہ ایک اس کی تو سچویشن ہی ٹرمپ کے کنٹرول سے باہر نکل گئی ہے. اچھا, یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر اس کا آبویسلی ایران شاید یہی چاہتا تھا کہ اے سیمیٹریکل ہو پھیل جائے, اینڈ رائٹلی سو دے ہیو ڈن دیٹ. مشاہد صاحب, آپ کو یہ لگتا تھا کہ جب بھی یہ ہوا تو یہ ہوگا, یا یہ بھی ایک سرپرائز ایلیمنٹ تھا بہت سو کے لیے؟ نہیں, یہ سرپرائز نہیں تھا, ایٹ لیسٹ ناٹ فار می. میں نے آئی ویری کلوزلی فالو ایران, اور میں جاتا بھی رہتا ہوں, ان کے تھنک ٹینک سے ملاقات بھی ہوتی ہے. آئی نیو دا ریبر آلسو, اور ان کی فیملی کو بھی, سعید علی خان منائی صاحب کو. انہوں نے 2 باتیں کی تھیں اپنی شہادت سے پہلے. انہوں نے پہلی بات کی تھی کہ اگر ایران پر کوئی حملہ ہوتا ہے, چاہے امریکہ کرے یا اسرائیل کرے, تو یہ جنگ جو ہے یہ باہمی جنگ نہیں ہوگی, یہ علاقائی جنگ ہوگی. اٹ ول بی اے ریجنل وار. اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ تھی, اٹ واز آلموسٹ لائک اے وارننگ, کہ جہاں سے امریکہ حملے ہوں گے, جن جن اڈوں سے ہوں گے, جن جن ٹھکانوں سے ہوں گے, ہم ان کا پیچھا وہاں ہی کریں گے, وہاں ہی وہ ہمارے نشانے پر ہوں. اب مشاہد صاحب, ایک طرف امریکن پریزیڈنٹ تھریٹ کرتے ہیں نیٹو کو کہ they'll have repercussions. ابھی برٹش پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ وہ خود انفیکٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ بھی اسٹریٹ آف ہارمز کو دوبارہ کھولنا کوئی آسان کام نہیں ہے. سو آئی تھنک ایوری بڈی از ان اے فکس. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہے. تھنگز ہیو گون ساؤتھ. یس, نہیں آپ دیکھیں نا تھریٹ کے لیول کیا ہے. چائنا, جاپان, ساؤتھ کوریا, فرانس, یو کے, سب کو ٹرمپ نے اپیل کی ہے. چائنا تو آپ کا حریف تھا, یہ تو یورپین تو آپ کے حلیف ہیں, تو وہ سب کی منتیں کر رہے ہیں کہ جناب آپ میری مدد کریں. جنگ آپ نے شروع کی, جارحیت آپ نے آغاز کیا, اب ٹو بیل him out there he is asking other countries. تو اس کا مطلب ہے ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا, نہ فوجی حوالے سے نہ دوسرے حوالے سے. اور جو آپ نے گلف عربز کی بات کی, وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں مروا دیا. یہ جنگ آپ نے ہمیں پوچھے بغیر شروع کی, اور اس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں, کیونکہ جو گلف برانڈ تھا لاسٹ 30-40 ایئرز کا, پیس, پراسپیرٹی, دبئی شاپنگ فیسٹیول, بحرین, دوحہ, کویت, یہ تو آرام سے ریلیکس کرنے کی جگہ ہے, انویسٹمنٹ کی جگہ ہے, وہ تو مارے گئے سارا. اٹس بین ہٹ فار اے 6. تو اس لیے یہ کانسیکوینسز بہت سیریس ہوئے ہیں اس کے, جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور ابھی بھی وہ بات ختم نہیں ہو رہی, اور دے ہیو نو کنٹرول اوور ایرانین ڈیسیشن میکنگ. اور ایران کا سسٹم بھی قائم ہے, ان کے عوام بھی ادھر ساتھ ہیں, ان کے میجورٹی آف دا پیپل, اور ان کی فوجی صلاحیت بھی قائم ہے. سو اٹس لائک اے اسٹیل میٹ. اور اب کوئی ڈراسٹک انٹرونشن کرے بھی, آئی تھنک ٹرمپ وڈ لائک این ایگزٹ ویری سون. میرے اپنا خیال ہے ہی از اے مین ان اے ہری. یہ آپ نے ریپیٹڈلی یہ بات کی, اور اس کے ایویڈنس بھی ہے کہ دیٹ ہی از اے مین ان اے ہری. بٹ ہمارا وی کم ٹو دس پارٹ ناؤ. ہمارا جو ایک ڈیفنس کوآپریشن, ایک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے ود کے ایس اے, ہماری پوزیشن کیا ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری ڈپلومیسی, آبویسلی ایک طرف ایران ہے جو کہ ایک مسلم ملک ہے, ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے, ہماری ڈپلومیسی ٹھیک رہی ہے, ہماری پوزیشن جو بھی رہی ہے اس میں مشاہد صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئی فیل اٹس بین کوائٹ گڈ. پاکستان کی ڈپلومیسی, پاکستان نے جس طرح ہینڈل کیا ہے فورن پالیسی کے حوالے سے, آئی وڈ گیو اٹ فل مارکس, آؤٹ اسٹینڈنگ. دیکھیں نا, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. ایران آپ کا نیبر ہے, 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے, پہلی کنٹری ٹو ریکگنائز پاکستان, اور کئی صدیوں سے ان کے ثقافتی اور دوسرے تعلقات. سعودی عربیہ ہمارا دیرینہ برادر ملک, ڈیفنس پیکٹ بھی ہے.